آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے بچے بند کمرے میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اسے سونے کا نوالہ دیتے ہو تو اسے شیر کی نظر سے دیکھو. اور اگر بچہ کہتا ہے نہیں جی میرا رائٹ ہے, آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے, تو پھر آپ اسے 2-4 لیتر لگا سکتے تو لگائیں. عدالت یا پولیس ہیز نو رائٹ کہ وہ ماں باپ سے پوچھے کہ بچے کو کیوں ڈانٹ رہے ہو. کیا کہنا چاہیں گے آج کل جو پاکستان میں چل رہا ہے کہ جیسے دعا ایک چھوٹی بچی, اس کا گمشدگی کا معاملہ چل رہا تھا اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس نے نکاح کر لیا ہے, اور اس قسم کے آئے دن واقعات سننے میں آ رہے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ ایسے بچیوں کو بھی اور والدین کو بھی؟ سب سے پہلے تو مائی سمپتھیز آر ود ہر پیرنٹس جو ان پہ گزرا. ایک بچی کی آپ اتنی زندگی تربیت کر کے اس سے اتنی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں, اچانک اس کا لاپتہ ہو جانا وہ ایک قیامت صغریٰ کا منظر ہوتا ہے ان کے لیے. لیکن ایک دو چیزیں آپ کے پرائم منسٹر نے, سابقہ پرائم منسٹر نے بات کی تھی, اختلاف کے باوجود میں اس بات کو بڑا فیور کروں گا کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے بچے بند کمرے میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اسے سونے کا نوالہ دیتے ہو تو اسے شیر کی نظر سے دیکھو. اور اگر بچہ کہتا ہے نہیں جی میرا رائٹ ہے, میں آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے, تو پھر آپ اسے 2-4 لیتر لگا سکتے تو لگائیں. عدالت یا پولیس ہیز نو رائٹ کہ وہ ماں باپ سے پوچھے کہ بچے کو کیوں ڈانٹ رہے ہو. بھائی اس کو پیدا کس نے کیا, وہ پرورش کس گھر میں پالی, کس نے اپنا پیٹ کاٹ کے. میں جانتا ہوں والدین نا عید کے کپڑے اپنے لیے نہیں لیتے, بچوں کے لیے لیتے ہیں. کپڑوں پہ اپنے پیمن لگے ہوتے ہیں, بچوں کو ہمیشہ خوش دیکھیں گے. جب بچے کو بازار سے گزار رہے ہو نا, تو وہ بچے کو کوئی چیز پسند آ جائے, والدین کے پاس پیسے نہ ہو, تو اگلے دن قرض لے کے اگلے بندے کی 2-2 ٹکے کے بندے کی بکواس بھی سن لیں گے, لیکن اپنی بیٹی کو وہ چیز لے کے دیں گے. تو وہ اگر 1-2 سے لگا دیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لہٰذا یہ ہم لوگوں نے بہت ہی سر پہ چڑھا دی ہے اپنے اس آنے والی نسل کو, اور بہت ہی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. ان کو دیں, ہر چیز دیں, موبائل بھی دیں, سب کچھ دیں, کیونکہ بچے پانی کی طرح پانی کو گراتے ہیں نا, یہاں سے ہاتھ رکھ لیں پانی نہیں رکتا, وہ یہاں سے بھی نکل جائے گا, یہاں سے بھی نکل جائے گا, اپنا راستہ بنا لے گا. دیں ہر قسم کی آسائش, لیکن اس بچے پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. جب نہیں رکھیں گے تو اس طرح کے معاملات ہوں گے جو کراچی اور لاہور میں ہو رہے ہیں. اور میں دوسری چیز بتانا چاہتا ہوں, اس چیز کو آڑ بنا کے, اس چیز کا فائدہ اٹھا کے کچھ اینکر پرسنز نے فرقہ واریت کو انڈائریکٹلی فروغ دینے کی کوشش کی ہے. ہم لوگوں کو کم از کم یہ چیز اندازہ کرنی چاہیے کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک مسجد ہے اور اس نے کہہ دیا کہ جناب اس بیٹی کا نام جو ہے وہ دعا زارا ہے, اس لیے ہم اس نام کے لیے دعا ہی نہیں کرتے, وہ اس نام کے لیے اناؤنسمنٹ نہیں کرتے, تو نہ بولیں کہ بھائی مسجد نے اعلان کیا, نام بتائیں کہ کون سی مسجد کے کون سے امام نے کیا. ہم جا کے اس کو پوچھتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو اسلام کے ٹھیکیدار بننے والے, ہم امام سے پوچھتے. لیکن جب آپ صرف مسجد کہتے ہیں نا, تو آپ مسجد اور امام بارگاہ کے درمیان اور مدرسے کے درمیان ایک بہت بڑا فساد کریٹ کرنے کا اس کو بیج کو بو دیتے ہیں. جس فرقہ واریت کی لعنت کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ دوبارہ اس فرقہ واریت کو شروع کر کے پاکستان کو پھر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اپنے چند لائک اور ویوز کے لیے کہ لوگ شیئر کرنے کے. لوگ بیچارے جذباتی ہوتے ہیں, لوگ ایموشنل ہوتے ہیں اپنے مسلک کو لے کے بیچارے, اور وہ بیچارے دھڑ دھڑ شیئر کریں کہ دیکھو یہ نام کی نسبت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے, تو دیکھو یہ اس نام کو مسجد میں لینے سے جو ہے وہ انکاری ہو گیا, پتہ نہیں کیسا مولوی ہے وہ مولوی ہوگا الو کا پٹھا اگر اس نے اس طرح کی حرکت کی ہوگی. لیکن یو مسٹ ہیو نیمڈ ہم. آپ کو پتہ ہے آپ کے صرف اس غیر ذمہ دار رویے کی وجہ سے میڈیا پہ جو ایک ٹاک شو میں 2-3 لوگوں نے شوشہ چھوڑنے کی کوشش کی تھی, اس سے کیا تاثر پڑا ہے, کتنا زیادہ فرقہ واریت پھیلی اس وجہ سے سوشل میڈیا پہ. تو شکر ہے عوام ہماری سمجھدار ہوگی. ابھی وہ جو منجن بیچتے ہیں فرقہ واریت کا, جتنے بھی مولوی ہر مکتب فکر میں, وہ منجن بکنا ہی, وہ لوگوں نے خریدنا ہی چھوڑ دیا کہ بس یہ ہمیں پتہ ہے یہ لوگ کون ہیں. لوگ ابھی آ رہے ہیں یونٹی آف مسلم امہ کی طرف, لیکن یہ جب منجن وہاں سے ختم ہوئے تو یہ ہمارے اداکار جو ہم نے میڈیا پہ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں نے شروع کر دیا. تو اٹ مسٹ اسٹاپ. تو میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں, اور اس کا ملبہ ہم کسی اور پہ نہیں گرا سکتے. اگلا لڑکا خراب ہوگا, وہ یہ ہوگا, تالی ہمیشہ 2 ہاتھ سے بچتی ہے. اور جہاں تک بیٹیوں کی تربیت کی بات ہے, وہاں بچے بری الذمہ نہیں ہیں, لڑکوں کی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے. جہاں لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے سر کو ڈھکنا ہے,
وہیں مرد کو بھی یہ کہا جائے کہ آپ نے اپنی نظریں نیچے رکھنی ہیں. یہ دونوں چیزوں پہ تربیت should be the most important factor.